سب کہاں گئے ہیں؟ یہ سب گئے ہیں سرکار کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور عشاء کی نماز سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اور مجال ہے کہ کوئی بچہ چلا جائے، اور بچوں کو خود اتنا شوق ہے کہ وہ خود نہیں جاتے، نہیں سرکار کے پیچھے نماز پڑھے بغیر ہم کیسے گھر چلے جائیں؟ نہیں جائیں گے ہم گھر۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حجرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ نام النساء والصبیان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بچے بیچارے انتظار کرتے کرتے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے واسطے سو گئے، میں تو ماحول بتانا چاہتا ہوں۔ ماحول کتنا شاندار تیار کیا تھا کہ آدھی رات کو بچہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھے بغیر گھر نہیں جا رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے میرے بازو میں زندگی بھر کثرت سے روزے رکھتے تھے، جب دیکھو تو روزہ دار، جیسے افطار ہمارے لیے آسان ہے اللہ نے روزہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ جب مزاج بن جاتا ہے مجاہدے کا، محنتوں کا، تو اللہ تعالیٰ محنتیں آسان کر دیتے ہیں۔ ہم سے 5 وقتہ نمازیں نہیں ادا ہوتی، اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو انتظار کرتے ہیں کہ کب تہجد کا وقت آئے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روئیں گے، اور کب مناجات کریں گے، اور کب آہوزاری کریں گے، اور کب مصلی کو آنسوؤں سے تر کریں گے۔ کچھ لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، بلکہ کہنے والوں نے کیا اچھی بات کہی ہے، انہوں نے یوں کہا کہ جیسے پہلی رات کا دلہا انتظار دلہن میں ہوتا ہے کہ کب رات آئے گی کہ دلہن سے ملاقات ہوگی، اللہ والے یہ رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کا شوق کہ کب رات آئے گی اور مصلی بچھا کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ زندگی ایسی بناؤ دوستو، دین کی تڑپ اپنے اندر ایسی پیدا کرو دوستو جیسے ام حرام بنت ملحان نے اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ اپنے دل میں یہ زبردست جذبہ دین کا پیدا کیا تھا کہ شہیدوں کی تربت جہاں بنے وہاں ام حرام بنت ملحان ان کے قدموں میں سو جائے، اور شہداء کی خدمت کرتے کرتے اللہ اسے بھی وہ شرف عطا کر دے۔ سچا جذبہ تھا تو اللہ نے وہ جذبے کو پورا فرما دیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان جو بعد میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بنی، اور اللہ نے یہ شرف عطا فرما دیا، سرکار ان کے گھر پر کھا کر آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے، سخت گرمی تھی، اچانک سرکار مسکراتے ہوئے اٹھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا طور امتیاز یہ ہے کہ یہ سرکار کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں سمجھتے ہیں، وہ سرکار کے غم میں اپنا غم سمجھتے ہیں۔ اگر سرکار خوش ہیں تو وہ دن ان کی خوشی کا ہوتا ہے، اور جس دن سرکار غمگین ہیں وہ دن ان کے لیے سب سے بڑا غم کا دن ہوتا ہے۔ مجھے اتفاق سے بات یاد آ گئی کہ دین پر محنت کرنے والوں نے کیا کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس علمی میں سبق پڑھنے آئے ہیں۔ اطلاع دی کسی نے کہ آپ کا ایک بیٹا جو شیرخوار تھا وہ انتقال کر لیا گیا، فرمایا کہ اسے دفنا دو، اور میں حاضر نہیں ہو سکوں گا اس بنا پر کہ امام صاحب کی مجلس اگر چھوڑ دی میں نے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے لیے رشتہ دار اور بہت ہیں، کوئی بھی پڑھا کے دفنا دے گا، یہ کام کوئی بھی پورا کر دے گا، لیکن امام کی مجلس کا جو نقصان ہے وہ کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ علم کا مرتبہ کیا ہے؟
حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو سوال کیا کہ حضرت امام کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ، ذرا بتلائیے۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ سوال کیا ہوا تھا؟ میں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، جب پوچھا گیا کہ محمد کیا چاہتے ہو، میں نے جواب دیا میری مغفرت کر دی جائے اور مجھے بخش دیا جائے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مومن کی جستجو تو مغفرت ہے، مومن کی جستجو تو اللہ کی رضا، to gain the pleasure of Almighty اللہ سبحانہ وتعالی، all the time اس کا یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے بخش دیجئے، تو فرشتے نے اللہ کی طرف سے جواب سنایا کہ اگر تجھے معاف نہ کرنا ہوتا اور تجھے بخشنا نہ ہوتا نا، تو ہم تجھے علم دین نہ دیتے۔ علم دین بخشش کا سبب ہے، قرآن کریم کی تعلیم نجات کا سبب ہے، دین کی تعلیم آپ کی اور آپ کی اولاد کی نجات کا آخرت میں سبب ہے۔ یہ بچے کل نماز پڑھیں گے، میں اور آپ قبر کے نیچے دفن ہو گئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے باپ نے پڑھایا تھا، ماں نے مدرسے کے لیے چائے پلا کے بھیجا تھا، آج یہ دونوں کے کھاتے کے اندر اس کے سجدوں کا ثواب لکھ دو۔ ام حرام بنت ملحان دوڑ کر آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں خوش ہوں کہ آپ خوش ہیں، میری خوشیاں آپ کی خوشیوں میں معنون ہیں، آپ اگر خوش ہیں تو ہم غلامان محمد کیوں خوش نہ ہوں، ہم بھی خوش ہیں۔ لیکن یہ بتائیے سرکار خوشی کی بات کیا ہوئی؟ فرمایا خواب میں دکھایا کہ دریا کے پشت پر بیٹھے ہیں کچھ میرے لوگ، میرے امتی، اور اللہ کے دین کی محنت لے کر سمندروں کے پار جا رہے ہیں۔ بس دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، ان امتیوں پر خوش ہو گیا کہ جنہوں نے زمین سے نکل کر سمندروں کو پار کیا اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اس پر خوش ہوں۔ اور اس زمانے میں سمندر کا سفر بڑا خطرے کا سفر، کیونکہ مشین والی کشتیاں تو تھی نہیں، بادبانی کشتیاں تھی ہوا کے رحم و کرم پر اور موجوں کی رحم و کرم پر چلنے والی، اور کہاں کی کشتیاں کہاں پہنچ جائے زندگیاں خطروں میں ہو جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی باہری سفر اور باہری بیڑوں میں جانے کی اجازت نہیں دی اور سمندر پار کی ہمت نہیں۔ حضرت عثمان نے اجازت دی تو شرطیہ اجازت دی کہ کسی مسلمان کو مجبور نہ کیا جائے، سمندری قافلے میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ it's very dangerous، بہت ڈینجر سفر ہے، ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، ہر ایک کی ہمت نہیں۔ لیکن ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ دین اور قربانی کے جذبے کو سلام کرنا پڑے گا، ایک خاتون ہونے کے باوجود ماننا پڑے گا۔ رو کر کہنے لگی سرکار یہ جانے والے تو بڑے خوش نصیب ہیں، دعا فرمائیے نا ان خوش نصیبوں میں اللہ مجھے بھی شامل فرما دے، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ ارے بھائی کوئی انعام نہیں ملنا ہے، کوئی نعمتیں نہیں ملنی ہے، کوئی سوغاتیں نہیں ملنی ہے، کوئی بڑی گفٹ نہیں ملنی ہے، جان ہتھیلی پر لے کر چلنا ہے، سر بکف ہو کر چلنا ہے۔ اور اس کے لیے خاتون یہ جذبہ رکھتی ہے کہ دین کے لیے محنت کرنے والوں پر اللہ مجھے مٹنے کی توفیق دے دے، مجھے قربان ہونے والوں میں سے شامل فرما دے۔ عورتوں پر یہ جہاد والی محنت تو نہیں ہے، پھر بھی جانے کا جذبہ بتلا رہا ہے کہ دین کا شوق اتنا ہے کہ اللہ کے راستے کی موت آئے تو تیار۔ نادان ہیں جو شہادت پر ماتم کرتے ہوں، ورنہ شاعر کہتا ہے اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، بہت اچھی بات کہی ہے،
خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اور مولانا کا یہ شعر تاریخی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تمہیں بات کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان کارٹون والے پروگرام سے ہوتا ہے۔ امی تھک گئی ہیں، ابا تھک گئے ہیں، کارٹون والا پروگرام لگا دیا، اب گھنٹوں تک بچہ کارٹون دیکھتے دیکھتے خود کارٹون بن جائے، چلے گا تو کارٹون کی طرح، کھانا کھانا چاہے گا تو کارٹون کی طرح، اچھلے گا کودے گا تو لگے گا کہ یہ کوئی کارٹون ہے۔ اتنا اثر اس کی زندگی میں کارٹون کا آ گیا۔ دوسرا بہت بڑا پروگرام جو بچوں کو دکھایا جاتا ہے وہ نیشنل جیوگرافی کا پروگرام تھا۔ نیشنل جیوگرافی میں جانوروں کی زندگیاں بتاتے ہیں، شیر کی زندگی بتاتے ہیں، چیتے کی زندگی بتاتے ہیں، لومڑیوں کی زندگی بتاتے ہیں، پرندوں کی زندگیاں بتاتے ہیں۔ ارے ان کو انسانوں کی زندگیاں بتاؤ، حیوانوں کی زندگیاں بتا بتا کے ان کو حیوان بنا دیا۔ ان کو انسان بنانا ہے تو انسانوں کی زندگیاں ان کے سامنے آنی چاہیے۔ ان کو بااخلاق بنانا ہے تو بااخلاق آدمیوں کی زندگیاں ان کے سامنے آنی چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ خالی دیکھ کر کوئی بااخلاق نہیں بن سکتا، اس کے لیے تو بزرگوں کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ کورس تو کورسی سکھاتے ہیں، کورس تو کورسی سکھاتے ہیں اور آدمی بناتے ہیں۔ اگر آدمی بننے کا خیال ہے، اگر انسان بننے کا خیال ہے تو پھر انسانیت کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے یہ گلستانوں میں آنا پڑے۔ پہلا مدرسہ اور پہلا تعلیم قرآن کا مرکز دار ارقم، پھر سرکار ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو مسجد نبوی شریف کے سامنے چبوترا قائم کیا، اور وہ چبوترے کے اوپر 300 سے زیادہ طلبہ قرآن کریم کا اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ اب دنیا میں جہاں بھی علم کی روشنیاں پھیل رہی ہیں اس کا مرکز یا تو دار ارقم ہوگا یا مسجد نبوی کا صفحہ ہوگا۔ اتنی مبارک جو بنیادیں ہوں جہاں سے انوار کی بارش تقسیم ہو رہی ہو، دوستو ہمیں اپنی اولاد کو یہ علم پڑھانا پڑے گا۔ اگر ہم اس ملک میں، ہم اپنے گھرانے میں چاہتے ہیں کہ اچھے بن کر رہیں، ایک پکے مسلمان بن کر رہیں، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، ایک بااخلاق انسان کی اگر ملک کو ضرورت ہے، اگر سماج کو ضرورت ہے، اگر گھر کو ضرورت ہے، اگر ٹاؤن کو ضرورت ہے، اگر بستیوں کو ضرورت ہے، تو یہ اچھے انسان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں، یہ اخلاقی گہواروں میں تیار ہوتے ہیں، یہ اخلاق کے ورکشاپ میں تیار ہوتے ہیں، یہ چلانے پڑیں گے۔ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے اور ترقی کرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہونا ہے اور یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے تو اپنی بچوں کو تعلیم دیجیے اور مکتب سے ان کو وابستہ رکھیے اور مدرسوں سے جوڑ کے رکھیے۔ انشاءاللہ ہر قدم پر اللہ کی نصرت آئے گی، ہر قدم پر اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ کا اجلاس انتہائی طور پر کامیاب اور سرفراز و کامران رہا۔ میں تمام ہی ذمہ داروں کو، تمام ہی اساتذہ کرام کو اور اہلیان محلہ کو اور یہ بچے بچیوں کو، ان کے والدین کو ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔ مولانا انجم صاحب کا خیال یہ ہے کہ 5 منٹ جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جو حضرات کھڑے ہیں تھوڑا بیٹھ لیں تو انشاءاللہ کلمے کا ورد کریں گے تھوڑی دیر اور پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔
میں باہر تو ذکر کراتا نہیں، لیکن مولانا کا حکم ہے ان کی توجہ حاصل رہے گی، اس اعتبار سے ہم لا الہ الا اللہ کا تھوڑی دیر ورد کر لیتے ہیں۔ اور جو حضرات کھڑے ہیں پھر بھی میری درخواست رہے گی کہ انتہائی اطمینان کے ساتھ یہ ذکر میں شامل ہوں۔ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ یوں سمجھیے کہ نجات کے لیے کافی ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اخلاص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ کلمہ نصیب ہو جائے تو اتنے گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے تھے، اگر یہ ذکر منظور و مقبول ہو جائے تو ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، ہمارے دل میں انقلاب آ سکتا ہے، ہماری زبانوں سے معاملہ دل تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ کلمے کی تاثیر انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی کار فرما ہو سکتی ہے۔ ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر شروع کرتے ہیں، اور جب محمد الرسول اللہ کہیں گے تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ ماں بہنیں بھی وہاں سن رہی ہوں گی، ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے، اس حد تک وہ لا الہ الا اللہ کے ورد میں شامل ہوں گی۔ اور یہاں جو حضرات تشریف رکھتے ہیں تھوڑا سا بلند آواز کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے اور تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ذکر یہ نفی اس بات کا ذکر ویسے کہلاتا ہے، اور ویسے عام اجازت نہیں ہے کہ آپ کل سے شروع کریں، جن کو اجازت ملی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو حضرت کے حکم کی وجہ سے جو ہے مجلس میں ہم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، باقی جو حضرات کرنا چاہتے ہوں وہ اجازت کے ساتھ کر پائیں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا
لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا. اللهم حصل مرادنا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ان بچوں اور بچیوں کو دینی علم سے مالا مال فرما، قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنا، ایک ایک حرف کا عشق ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں اور مقابر کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو ایماندار بنا، 100% دیندار بنا، 100% نمازی بنا. اے اللہ با اخلاق بنا. اے اللہ بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، اے اللہ یہ بھیک مانگنا منظور فرما. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے احکام کو توڑ کر گزارا. اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے. اے اللہ تیری مرضیات والی بنا دے. اے اللہ منمانی زندگی نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، تیرے احکام پر چلنے والا بنا دے. اے الہ العالمین یہ ہاتھ پھیلانا منظور فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما. اے اللہ سچا عشق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین یہ بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم میں آگے بڑھا، اس میں بھی انہیں ترقی عطا فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں بھی انہیں ترقی عطا فرما اور اللہ اس میں بھی آگے بڑھا. اے الہ العالمین جو جوان محنت کر رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ دینداری کے ساتھ انہیں وہاں پڑھنے والا بنا. اے اللہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما اور اس میں بھی ان کو پروگریس اور ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ دین مقصد ہے، مقصد کے لیے مقصد جتنا کرنے والا بنا دے. اے الہ العالمین آج کے اس اجلاس کو قبول فرما دے، معاونین کی مدد کو قبول فرما دے. جوانوں نے بڑی محنتیں کر کے پروگرام ترتیب دیا. اے اللہ یہ جوانوں کی محنتوں کو قبول فرما لے اور اے اللہ نسلوں میں دین کے آنے کا اسے ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، ذمہ داران کو قبول فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.